العالمين والعاقبة للمتقين الصلاة والسلام على سيد الأنبياء وقائد المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه مخبرا وآمرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسلیما۔ درود پاک سارے باواز بلند۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وعلی اصحاب سیدنا ومولانا محمد مبارک وسلم وصلی علیہ الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا رحمة للعالمین وعلی آلک وصحابک یا محبوب رب العالمین۔ اللہ رب العزت دی حمد و ثنا تو بعد بے حد درود و سلام بارگاہ سید الانبیاء محبوب کبریا شافی رود جلا تاجدار بطحا نبی اکرم شفیع معظم فخر آدم و بنی آدم سرور کائنات فخر موجودات باعث تخلیق کائنات صدر بزم کائنات مستر کائنات وجہ کائنات جناب احمد مجتبی سیدنا و مولانا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم دی ذات اقدس و بعد میرے انتہائی معزز و محترم حاضرین و سامعین، دوران خطبہ قرآن مجید فرقان حمید دی ایک آیت مبارکہ میں تواڈے سامنے تلاوت کرن دا شرف حاصل کیتا ہے۔ اللہ رب العزت دی بارگاہ وچ دعا ہے کہ خالق کائنات منو حق ہوئی دی توفیق عطا فرمائے اور سن سنا کے قابل عمل گلاں تے سانو ساریاں نو عمل کرن دی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی مقدس اور لارحب کلام دے اندر ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا کہ اے ایمان والےو اللہ تبارک و تعالیٰ دی بارگاہ وچ سچی توبہ کرو اور اس طرح توبہ کرو جس طرح کے توبہ کرندہ آگ کے۔ سچی توبہ قرآن مجید فرقان حمید نے ارشاد فرمایا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہ سچی توبہ کرو۔ سچی توبہ کی ہے؟ سچی توبہ یہ ہے کہ جس وقت بندہ کسی بھی گناہ تو کسی بھی غلطی تو اللہ تبارک و تعالیٰ دی بارگاہ میں رجوع کرے کہ مالک المولا پہلے ہی غلطی دی معافی عطا فرما دیو، آئندہ دوبارہ غلطی نہیں ہون لگی، گناہ نہیں ہون لگا، اور اس چیز دے اتے استقامت اختیار کرے، ڈٹ جائے، اس نو آخر نے سچی توبہ۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایمان والیاں نو توبہ کرنے کا حکم دیتا ہے۔ گل بڑی قابل غور ہے، یا ایھا الذین آمنوا اے ایمان والیو توبو الی اللہ اللہ دی بارگاہ وچ توبہ کرو جمیعاً لعلکم تفلحون تاکہ تسی فلاح پا جاؤ، تسی نجات پا جاؤ، تسی اللہ تبارک و تعالیٰ دے انعام حاصل کر لو۔
نبی کریم رؤف رحیم علیہ الصلوۃ والسلام پوری کائنات دے سردار نے، محبوب پروردگار نے، نبیاں دے بھی نبی نے، پوری کائنات دے بھی نبی نے، ایس امت دے نبی نہیں ہیں دو، نبیاں دے بھی نبی نے۔ امام الانبیاء دا مطلب ہے کہ نبیاں دے سردار، نبیاں دے بھی نبی، او نبی جنہاں دے صدقے اللہ نے باقی نبیاں نو نبوت عطا فرمائی، او نبی جنہاں دے صدقے اللہ نے زمین و آسمان دی تخلیق فرمائی ہے، او نبی جنہاں دے صدقے اللہ نے اپنی ربوبیت دا اظہار فرمایا ہے۔ آقا کریم ارشاد فرماتے ہیں کہ میں ہر دن ہر روز 70 مرتبہ توبہ کرتا ہوں۔ نبی معصوم عن الخطا نے، نبی گناہاں تو پاک نے، نبی گناہگار نہیں ہوندے، نبی معصوم ہوندے نے، معصوم عن الخطا، غلطیاں تو گناہاں تو لغزشاں تو پاک نے نبی اللہ دے۔ یہ دے باوجود آقا کریم نے ارشاد فرمایا، ایک روایت دے اندر پڑھیا میں نے کہ 70 مرتبہ آقا کریم نے ارشاد فرمایا، اور ایک روایت دے اندر میں پڑھیا کہ نبی کریم رؤف الرحیم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ میں ہر روز 100 مرتبہ توبہ۔ اور اے میرے امتیو، تسی بھی اللہ تبارک و تعالیٰ دی بارگاہ دے اندر توبہ کریا کرو۔ توبہ کرنا کی ہوندا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ راضی ہو جاندے نے، غلطیاں گناہ معاف فرما دیندے نے، اور جڑیاں غلطیاں معاف ہی نہیں ہوندیاں، فرمایا الا من تابا، گناہاں تو بعد الا من تابا، جڑا اللہ دی بارگاہ توبہ کرے، وعمل صالحا، اور نیک عمل کرے، او دے نال کی ہوندا ہے فاولئک یبدل اللہ سیئاتہم حسنات، اللہ نے فرمایا کہ میں او دے گناہ جڑے نے وہ بھی نیکیاں دے اندر تبدیل فرما دوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اتنا رحیم ہے، اتنا کریم ہے، اتنا ستار ہے، اتنا غفار ہے کہ او دی مثال ہی کوئی نہیں، لیس کمثلہ شیء وہو السمیع البصیر، کائنات ارضی اور سماوی دے اندر او دی کوئی چیز مثل و مثال نہیں ہے، او دی مثال نہیں تسی دے سکتے، وہ خالق ہے، مالک ہے، رازق ہے، ہر چیز دا نظام قدرت او دے دست قدرت دے اندر۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قلم نو حکم فرمایا، روز ازل قلم نو حکم فرمایا کہ اے قلم تو آدم علیہ السلام دی امت اور انہاں دے اعمال دے متعلق لکھ۔ اللہ اکبر جل شانہ، اللہ تبارک و تعالیٰ نے روز ازل قلم نو حکم فرمایا، جیڑی لوح محفوظ دے اترے، لوح محفوظ دے اترے جتے تقدیراں لکھیاں جاندیاں نے، خالق کائنات نے ارشاد فرمایا ہے قلم لکھ آدم علیہ السلام تے آدم علیہ السلام دی امت دے متعلق۔ قلم نے عرض کی تھی یا اللہ کی لکھا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے قلم اے لکھ کہ جیڑا بندہ نیکیاں کرے دا انہوں اجر ملے دا، انہوں جزا ملے دی، انہوں جنت عطا فرماواں دا، جیڑا بندہ گناہ کرے دا، جیڑا بندہ نافرمانیاں کرے دا، انہوں سزا دیاں دا، انہوں جہنم دے اندر داخل فرماواں دا۔ قلم نے تقدیر لکھ دیتی آدم علیہ السلام دی تے آدم علیہ السلام دی امت دی۔ اللہ نے قلم نو ارشاد فرمایا ہے قلم نوح علیہ السلام اور نوح علیہ السلام دی امت دے متعلق لکھ۔ قلم نے عرض کی تھی یا اللہ کی لکھا؟ اللہ نے فرمایا اوہی آدم علیہ السلام والا قانون۔ قلم نے اوہی قانون لکھ دیتا، میرے اللہ نے فرمایا ابراہیم خلیل اللہ دی امت دا قانون لکھ۔ قلم نے عرض کی تھی یا باری تعالیٰ کی لکھا؟ خالق کائنات نے ارشاد فرمایا پہلے والی گل لکھ۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے داؤد علیہ السلام، ایوب علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام دی امت اور انہاں دے متعلق قلم نو حکم دیتا۔ قلم نے وہی گلاں لکھیاں جڑیاں آدم علیہ